بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من کون، یرغبو بے رغبتی کرے گا، عن سے، ملتی ملت، ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یا مذہب سے، الا مگر، من وہ شخص جو، سفیہہ وہ شخص جس نے، سفیہہ بیوقوف بنا لیا ہو، نفسا نفس کو، ہو اپنے، واو اور لقد البتہ تحقیق، اصطفینا چن لیا، نا ہم نے، ہو اسے، فی دنیا دنیا میں، واو اور انا بے شک، ہو وہ ابراہیم، فی میں، الآخرتی آخرت، لمن الصالحین البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے بے رغبتی صرف وہی شخص کر سکتا ہے، یا اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے بے رغبتی اس شخص کے سوائے اور کوئی نہیں کر سکتا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اپنے لیے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، جس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے ملت اسلامیہ کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے اسلام کی دوبارہ بنیاد رکھی تھی، اور بہت ساری جو سنتے جو طریقے ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ سٹارٹ ہوئے تھے، جیسے کہ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ کی کیونکہ وہ منہدم ہو چکا تھا، اور اسی طرح اسلام کے جو شعار تھے، چونکہ بنیادی جو شعار ہوتے ہیں توحید، رسالت اور آخرت پہ ایمان، اور بہت ساری نماز، روزہ، یہ چیزیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پراپر چلتی آ رہی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ عمل بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایسا ہی تھا، تو انہوں نے نئے سرے سے تمام چیزوں کو، تمام طریقوں کو، اللہ کے احکامات کو زندہ کیا، اللہ کے ہر حکم کو بجا لائے۔ تو اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو دور گزرا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء آئے جو یہودی کہلائے یا عیسائی کہلائے، یا یہودی کہلائے اور عیسائی کہلائے۔ لیکن یہ ہے کہ جو یہ مشرکین مکہ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مشرکین میں تشریف لائے، اور آپ سے جس خاندان میں اور جن لوگوں میں آئے، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر اپنے آپ کو مانتے تھے، یعنی کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صرف محبت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم بھی صرف یہ دعویٰ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں، تو ہماری کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ صرف یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کے نام لگنے سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ان کے طریقوں پر۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے، ہاں الا ماشاء اللہ بہت سارے ابھی لوگ ایسے بھی تھے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کیا، نبوت سے پہلے بھی شراب نہیں پی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ تھے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ مکمل عمل پیرا تھے، یعنی کہ ان کے پاس ابھی تک جو مین چیزیں تھیں وہ ان کے پاس موجود تھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب جو وہ ملت واحدہ ہے، اس میں جو توحید کا تصور ہے، اور اس میں بتوں کی عبادت نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو بہت ساری چیزیں۔ بہرحال یہاں پر اللہ پاک کن الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب، کیونکہ کل کی آیت مبارکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے جو طریقہ تھا، مذہب تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقوں کی تجدید کی، ان کو جو منہدم ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، جو خرافات اور بدعات ان میں آ چکی تھی، ان کو ختم کیا اور نئے سرے سے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر صاف یہ فرما رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے بے رغبتی کرے گا وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، سمجھ بوجھ والا نہیں ہوگا، جس کے اندر عقل ہوگی، شعور ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو مانے گا۔ کوئی جو بیوقوف، من سفیہ نفسہ، یعنی کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے شعور دیا نا، اللہ نے کیوں فرمایا کہ نفس سفیہ نفسہ، اس نے خود بیوقوف بنایا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو سمجھ دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ذہن، سمجھ، عقل ہر انسان کو دیا۔ اب انسان عقل سے کام نہیں لیتا تو وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بیوقوف ہے؟ کیا وہ حقیقت میں اتنے جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو عقل دی ہوئی ہے، سمجھ دی ہوئی ہے، وہ اس سے کام نہیں لیتے، اس لیے ہم ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔
تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے صرف بیوقوف شخص ہی بے رغبتی کرے گا، جس کے اندر عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو نہیں مذہب کو مانے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب ہوا، پھر اب ہمارے میں سے کیا یہ آیت ہمارے اوپر کیسے لاگو ہوگی کہ ہم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی صرف بیوقوف ہی کر سکتا ہے، سمجھ والا عقل والا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی سنتے ہیں، آپ کے طریقے، ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سب کے سب بالکل منعان جو ہے وہ اپنے آپ پہ گواہی دیتے ہیں، ہر چیز ان پہ دلالت پیش کرتی ہے، اللہ کی توحید پہ ہر چیز گواہی پیش کرتی ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی اللہ کو نہیں مانے گا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، تو بہت بڑا بیوقوف ہوگا، ناسمجھ ہوگا، پاگل ہوگا۔ تو اللہ پاک فرمانے والا قد اصطفیناہ فی الدنیا، اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھ کے بتا رہے کہ جو انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مان کر رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے اصطفینا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ یہ اصطفینا جو چننا، یہ اکثر پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پیغمبر خود نہیں بنتے، اللہ رب العزت ان کو چنتے ہیں۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت کے لیے چن لیا تھا، اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کتنے خوش قسمت اللہ کے انسان نبی کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے تھے، وہ صالحین میں سے ہوں گے؟ ظاہر سا یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے انعام مہمانی اور بہت اکرام ہوگا اور بہت عزت، راحت، سکون ان کو جنت میں ملے گا، وہ تو ہر انسان کو ملے گا جو اچھا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں کیوں دی تھی، کیسے دے دی تھی، کیسے اپنے بیٹے کے، اب سوچیں تو صحیح، اپنے جگر کے ٹکڑے کے گلے کے اوپر کیسے انہوں نے چھری رکھ لی تھی، بیوی بچوں کو کیسے جنگل میں چھوڑ کے آگے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آزمائش تھوڑی سی ہے، تھوڑا سا عرصہ لگے گا، میرے بیوی بچے یہاں ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچا دینا ہے۔ یہ میں جو چھری رکھوں گا، وقتی میرا بچہ اگر یہاں فوت بھی ہو گیا، دنیا سے چلا بھی گیا، اس عارضی دنیا سے، سیدھا جنت میں جا کے اس کی آنکھ کھلے گی۔ یعنی کہ یقین، میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہے، بس صرف اور صرف یقین ہو جائے۔ اگر ہمیں ابھی یقین ہو جائے، ہمارا جب چھوٹا بچہ فوت ہو، ہم لوگوں کو اللہ سب کے بچوں کی صحت دے، زندگی دے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ ابھی یہ تو پھولوں میں کھیل رہا ہوگا، دنیا سے چلا گیا، تو وہ کبھی اتنا نہ پچھتائے، اتنا نہ روئے، اتنا نہ تڑپے۔ تو بہرحال وہ انسان جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو یقین مانے دل میں ایک گونا سکون بھی ہوتا ہے، صرف جدائی کا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن وہ گئے تو جنت میں آرام میں، لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے کسی عزیز، کسی پیارے کی زندگی اچھی نہ گزری ہو جو ہمارے سامنے تھی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا معاملہ کر لے، لیکن ہمارے سامنے اچھی نہ گزری ہو، تو پھر بڑی فکر ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کا معاملہ، پھر وہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، اللہ پاک ہر ایک قسم کو اس جدائی، اس ٹینشن سے بچائے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کا یقین پکا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، اس کی تکلیفیں عارضی، اس کے غم عارضی، اس کی صبر عارضی، اس کی آزمائشیں عارضی، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کرنا ہوگا چینج۔ ہمیں کیسے چینج کرنا ہے؟ ہم نے اپنے میاں کے، خاص طور پہ میری پیاری بہنوں، آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گی، کچھ واقعات، حالات ادھر ادھر سے سن کے، کہ میاں بیوی، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ہمارے جو میاں، آپ میں سے جو بھی ہیں، ان کے میاں جو ہیں، انہی کے ساتھ ان کی اب لائف گزرنی ہے، اب کوئی ایسی چینجنگ کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسے بچے پیدا ہو گئے، حالات ایسے ہیں کہ اب وہ جدا نہیں ہوں گے، اللہ نہ کرے کوئی جدا ہو، لیکن وہ ساتھ رہیں گے، تو پھر پیاری بہنوں، ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں اتنا سکون راحت ہے نا، ان کی مان کے رہنے میں نا اپنی زندگی کا سکون ہے۔ ہر بچی کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، تو گھر نہ اجڑیں، گھر تباہ نہ ہو، خاندان کے خاندان، ایک میاں بیوی کا رشتہ اگر خراب ہو جائے تو پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے، ان کے بچے تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، سارے ڈسٹرب، سب کو ذہنی سکون، بے چینی، ٹینشن، حالی میاں بیوی خود ان کی جو اپنی حالت ہوتی ہے، تو اس کا صرف آسان حل یہ کہ ہاں میں ہاں ملا دے، میاں کے ہاں میں ہاں ملا دے۔ ایک دفعہ سنا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے، جو کہے نا اسے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مثلا وہ ہنس رہا تھا، مزاحیہ تھا کہ بندہ کہتا ہے کہ کسی کوئی آپ کو کہے نا کہ میں نے درخت پہ جو ہے نا گائے کو چڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ کہ ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھا تھا، اڑ رہی تھی، یا اس طرح کچھ نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میاں اگر کچھ بھی کہتا ہے نا، تو ہاں میں ہاں ملا دینا، اتنے فائدے اس کے ہیں، مطلب وقتی ہاں میں ہاں، اگر کوئی ایسا پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ اللہ کی ناراضگی والی بات ہے، پھر تو نہیں، لیکن نارملی باتوں میں بعد میں اپنی بھی منوا سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں میں یہاں پہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں۔ بہرحال زندگیاں آسان کرنی چاہیے، یہ زندگی بہت عارضی ہے، دنیا بہت تھوڑی ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ
میں سے کوئی اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتی ہے کہ ہمارے میاں بہت برے ہیں، بہت برے جگہ ہمارا رشتہ ہو گیا، لیکن وہ رہنا اس نے ادھر ہی ہے، تو پھر وہ یہ سوچ لے کہ یہ آزمائش کتنے دن ہوگی، سال ہوگی، 6 مہینے ہوگی، 5 سال ہوگی، اچھا 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، پھر ختم ہو جائے گی نا، لیکن اس کے اندر جو میں صبر کروں گی نا، جو میں برداشت کروں گی نا، جو میں اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہوں گی نا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے خاوند کی اطاعت کروں گی نا، اپنے بچوں کے ذہنی سکون کے لیے جو میں برداشت کروں گی، اس کا اجر مجھے رب دے گا ہر کام میں، جو پریشانی ہو۔ نند سے جھگڑا ہو گیا، سوچیں اگر میں نے خاموشی اختیار کر لی نا، جھگڑا ختم ہو گیا، شور ختم ہو گیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ساس امی بہت بری ہیں، بہت بری ہیں، بہت سختی کرتی ہیں، سب کچھ برداشت کر لیا، ماں سمجھ لیا، اللہ اجر دے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں اس لیے برداشت کی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ عارضی ہے، آگے رب مجھے من الصالحین میں شمار کر دے گا، ان کا یقین تھا، اس لیے وہ اتنے بڑے کام کرتے چلے گئے۔ اگر ہمارا یقین بھی پختہ ہو جائے، تھوڑے سے دن میں پتہ نہیں کس ٹائم کس کا کہاں پہ کفن ہمارا تیار ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس ٹائم اچانک کتنے لوگ میری آنکھوں کے سامنے، مطلب میرے جاننے والوں میں پتہ چلا، اچھا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اٹھی کھڑی ہوئی، گری اور فوت ہو گئی، کیسے ہو گیا ایسے؟ پھر وہ فلاں ابھی پچھلے دنوں فلاں لڑکا بالکل ٹھیک تھا، اس کو کبھی سر میں درد نہیں ہوا، اٹھا کھڑا ہوا چل رہا تھا، وہاں سے گرا اور کہتے ہیں فوت ہو گیا۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے، تو ایسا ہی کوئی واقعہ ہمارے لیے بھی ہو جائے گا نا، بالکل اچانک ہم کام کر رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، گریں گے اور اللہ کے حوالے ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دن لوگ افسوس کریں گے، سال تک پڑھیں گے، گروپ بنائیں گے، لسٹیں بنائیں گے، 2 سال گزریں گے، 3 گزریں گے، 4 5 گزریں گے، کہیں گے ہم نے تو بہت پڑھ لیا ہے، پھر وہ بس کر دیں گے۔ 10 12 سال گزر جائیں گے، 15 سال گزر جائیں گے، کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں صرف اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کی آزمائشیں بھی تھوڑی، دنیا کی خوشیاں بھی عارضی، نہ خوشیوں میں رب کو بھول جائیں کہ ہمیں خوشیاں ملی تو ہم نہ پردہ دیکھیں، نہ کوئی اللہ کا حکم دیکھیں، نہ کچھ دیکھیں، دوسروں کو ناراض کریں، دوسروں کے خلاف ہو جائیں، نہ غموں میں ہم لوگ اتنے دل ہو جائیں کہ ہم لوگ رب کو بھول جائیں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی اپنے رب العزت اللہ رب العزت کو یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طرح سے ہمیں بھی اپنے صالحین میں بھی شمار فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔